سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آڈیو بک ارطغرل غازی کے سلسلے میں آج ہم آپ کی خدمت میں قسط نمبر 15 پیش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے واقعات اپنے کس رخ پہ بیٹھتے ہیں۔ نویان گھنے جنگل میں اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا۔ اس جگہ کا علم باہر کی دنیا کے کسی شخص کو نہیں تھا۔ منگول سپاہی اس علاقے میں چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اس جانب آنے والے ہر اجنبی اور مشتبہ شخص کو جان سے مار دیتے تھے۔ نویان اپنے خیمے میں تھا کہ دیہاتی حلیے میں ایک ترک غدار کرابک اس سے ملاقات کے لیے لایا گیا۔ کماندار نویان امیر سعد الدین کوپیک نے آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ بہار کے بعد سلطان علاء الدین کا ایقباد تمام ترک قبیلوں کو آپ پر چڑھائی کے لیے جمع کرے گا۔ سلطان علاء الدین خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے۔ آنے والا وقت ہمارا ہے۔ کرابک چنگیز خان کی اولاد نے چین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، تو پھر یہ سلجوق سلطنت اور بھیڑ بکریاں چرانے والے ترک قبائل ہمارے سامنے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ ہم اس سرزمین کو بھی فتح کریں گے۔ نویان کے لہجے میں تکبر تھا۔ ارطغرل کو کھو دینا سلطان علاء الدین کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اگر ارطغرل میری بات مان لیتا ہے تو میں اناطولیہ کی سلطنت اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن اس کی ڈوریاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور ہم علاء الدین سلطان کا تختہ الٹ کر رکھ دیں گے۔ نویان نے کرابک کو اپنا منصوبہ بتایا۔ اس نے ارطغرل کو کارواں سرائے میں قتل نہیں کیا تھا، جلی ہوئی لاش کسی اور کی تھی۔ اس نے ارطغرل کی انگوٹھی اتار کر وہاں پھینک دی تھی تاکہ کئی قبیلے کو اس کی موت کا یقین ہو جائے۔ اس نے تنگوت کو حکم دیا تھا کہ ارطغرل کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے منگول پڑاؤ میں لے آئے۔ سردار نویان تنگوت ارطغرل کو لے آیا ہے، ایک سپاہی نے نویان کو خبر دی۔ منگول سپاہی وحشیوں کی طرح چیخو پکار کر کے اپنی فتح پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ارطغرل کے ہاتھ بھالے سے بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی۔ پڑاؤ میں پہنچتے ہی تنگوت نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تو ارطغرل ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس کے ہاتھ بھالے سے کھول دیے گئے اور ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ منگول گوک یعنی کہ آسمان کو خدا مانتے تھے اور ٹینگری کو خدا کا نائب سمجھتے تھے۔ اس نے تمام چیزیں بنائیں، لیکن نویان پاک روحوں سے مدد حاصل کرنے اور ان کی موجودگی پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے قریبی لوگوں میں باچھو نامی شخص ہر وقت نویان کے ساتھ رہتا تھا۔ باچھو کا دعویٰ تھا کہ وہ روحوں سے کلام کر کے ان سے مدد لیتا ہے۔ اس وقت بھی باچھو ہاتھ میں دف پکڑے اپنے مخصوص انداز میں روحوں کو پکار رہا تھا اور سامنے روشن آگ کے الاؤ پر سفوف پھینک رہا تھا، جبکہ نویان بھی اس کے قریب ہی دو زانو بیٹھا تھا۔ عبادت ختم ہوئی تو نویان نے ارطغرل کو خیمے میں طلب کر لیا۔ یہ کھانے کی ایک دعوت تھی جس میں غدار کرابک بھی شریک تھا۔ تنگوت ارطغرل کو خیمے میں لے آیا۔ خوش آمدید ارطغرل، اس نے ارطغرل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کھانے کی دعوت دی۔ ارطغرل نے سامنے پڑا پھل اٹھا کر چکھا اور نویان کی طرف دیکھنے لگا جو جنگلیوں کی طرح گوشت کا پارچہ چبا رہا تھا۔ نویان نے ارطغرل کو اپنی طرف متوجہ پایا تو پرسکون لہجے میں بولا، تو تم وہ بہادر ہو جس نے صلیبیوں کو شکست دی، جو حلب کے امیر العزیز کا دوست بن گیا، جس نے سلجوق کے ساتھ خونی رشتہ جوڑا اور بغیر کسی خوف کے میرے سپاہیوں کا خون بھی بہایا۔ اور تم وہ بے غیرت منگول کماندار نویان ہو جو عورتوں کی عصمت دری کرتا ہے، شیرخوار بچوں کا قتل کرتا ہے اور پھر ایسے اتراتا ہے جیسے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ارطغرل نے بنا کسی خوف کے جواب دیا تو کرابک اور تنگوت چونک کر دیکھنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ اب نویان ارطغرل کو نہیں چھوڑے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے، ہم میدان میں لگی آگ کی طرح ہیں، ایسی آگ جو کئی دن جلتی رہے گی اور یہ خشک و تر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہم عنقریب دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے والے ہیں۔ چنگیز خان نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، باقی ہم کر لیں گے۔ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بہت لاشیں گر جائیں تو اس میں برا کیا ہے؟ نویان کے نزدیک یہ معمولی بات تھی۔ تمہاری سلطنت ایک بے پھل درخت کی طرح ہے جس کو بہت جلد جڑ سے کاٹ دیا جائے گا، پھر تم ناکارہ اور فرسودہ ہو جاؤ گے۔ تم نے ظلم کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ یہ سلطنت ایک پاگل کتے کی طرح تم کو خود ہی کاٹ لے گی۔ ارطغرل نے کھلے الفاظ میں نفرت کا اظہار کیا تو نویان کے چہرے پر کرختگی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے خود پر ضبط رکھتے ہوئے ارطغرل کی طرف دیکھا۔
مجھے یقین ہے کہ ان پاگل کتوں کی سلطنت میں تمہاری ماں حائمہ، بھائی گلدارو اور تمہاری بیوی حلیمہ سلطان نہیں ہوں گے۔ تم نے اپنی طرح ایک جنگجو بیوی کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے بھاگتے وقت میرے کئی سپاہیوں کو مار ڈالا اور تمہارے ماموں خوشنود کے قبیلے میں پناہ لینے پہنچ گئی۔ خیر، کوئی مسئلہ نہیں۔ حلیمہ سلطان شاید کچھ اور دن نہ زندہ رہے گی۔ اگر وہ بہت خوش قسمت ہوئی تو ان سردیوں تک سانس لے سکے گی۔ اگر تم نے ہماری دشمنی مول لی تو وہ اس بے رحم جنگ میں قربان ہو جائے گی۔ نویان نے دبے لفظوں میں دھمکی دی۔ وہ ہر صورت اس کی حمایت چاہتا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ جب مجھے مار سکتے ہو تو مارا کیوں نہیں؟ ارطغرل معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ایک طاقتور جنگجو کی زندگی کی قیمت باقی زندگیوں سے زیادہ ہوتی ہے ارطغرل، نویان نے کہا۔ اگر میں تمہارے لیے موت کا فرشتہ بن کر آؤں گا نویان، ارطغرل نے کہا۔ جواب دیا تو نویان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اگر تم اپنی ماں، بیوی اور قبیلے کے لوگوں کو امن سے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ہمارے بنو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ فتوحات حاصل کرو۔ بزدلوں کی طرح لڑنا، شیرخوار بچوں کو قتل کرنا ہمارے نزدیک فتح نہیں، شرم کی بات ہے۔ ارطغرل بھی جھکنے والا نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا ہے تم نے کس بہادری سے صلیبیوں کو شکست دی۔ ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلطان علاء الدین کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ اس وقت صرف تم ہو جو ابھر کر سامنے آؤ گے۔ میں تمہیں اپنے عزیزوں کی حفاظت کا آخری موقع دیتا ہوں۔ میرے ساتھ مل جاؤ، ہم دوست بن جاتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہمارے دیگر دشمنوں کی طرح تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، ابھی اس کھانے کا مزہ لو، باقی باتیں صبح کریں گے۔ نویان نے اسے سوچنے کی مہلت دی۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں ہم چنگیز خان کی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے میرے سب پیارے مرتے گئے، ان میں میرا بھائی سارم بھی شامل تھا۔ اب تم میرے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہو؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ اتحاد ممکن نہیں۔ ارطغرل نے فیصلہ سنا دیا۔ سارم، نویان کھاتے کھاتے رک گیا۔ یہ نام سن کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ او، تو وہ تمہارا بھائی ہے؟ پھر تو تمہیں یہ سن کر خوشی ہونی چاہیے کہ وہ زندہ ہے اور چنگیز خان کے لاکھوں جنگجوؤں میں سے ایک بہترین جنگجو ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ اب وہ اوکتائے خان کی طرف سے لڑ کر اپنی شجاعت کے کارنامے دکھا رہا ہے، نویان نے کہا۔ جیسے تمہیں جنگ کرنی نہیں آتی ایسے ہی تمہیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، ارطغرل نے طنز کیا۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ بہار کے موسم میں سارم منگول فوج کے ساتھ یہاں آئے گا۔ اب جاؤ اور اس کے بارے میں سوچو جو پیشکش میں نے کی ہے۔ نویان نے ارطغرل کو واپس لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ جس وقت منگول سپاہی اسے باندھنے کے لیے ستون کی طرف لے جا رہے تھے، ارطغرل راستے میں کھڑے ایک سپاہی سے ٹکرا گیا اور پھرتی سے اس کا خنجر نکال کر اپنی آستین میں چھپا لیا۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا تھا کہ ارطغرل کی چال کو کوئی بھی سمجھ نہ پایا۔ جلد ہی اسے دوبارہ ستون سے باندھ دیا گیا اور منگول سپاہی آرام کرنے کے لیے کونوں کھدروں میں جا گھسے۔ اب وہاں کم تعداد میں پہرے دار موجود تھے، چنانچہ ارطغرل نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آستین میں چھپائے ہوئے خنجر سے اپنے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ ڈالی اور موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ ابھی وہ پڑاؤ سے باہر نہیں نکل پایا تھا کہ منگول سپاہیوں نے پھر سے اسے گھیر لیا۔ شور سن کر نویان اور بادشاہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ یعنی تم اب بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ چلو دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنا دم ہے۔ نویان نے ہاتھ میں پکڑا خنجر ارطغرل کی ٹانگ میں گھونپ دیا۔ ہمارا دوست ارطغرل جشن منانا چاہتا ہے، چلو ہلہ گلا کرتے ہیں، نویان نے سپاہیوں سے کہا۔ باندھ دو اسے۔ تنگوت نے سپاہیوں کو اشارہ کیا تو وہ اسے کھینچتے ہوئے ستون کے پاس لے گئے۔ نویان کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ اسے امید نہیں تھی کہ ارطغرل آزاد ہو کر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس نے سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سپاہی اسے ستون کے پاس لے گئے تو نویان نے ہتھوڑا اور کیل منگوا کر تنگوت کے حوالے کر دیے۔ اگلے ہی لمحے سفاک تنگوت ہتھوڑا سنبھال کر آگے بڑھا تو منگول سپاہیوں نے ارطغرل کا ایک ہاتھ لکڑی کے دوسرے ستون پر رکھ دیا۔ پھر اس سے قبل کہ ارطغرل کچھ سمجھ پاتا، تنگوت نے کیل ارطغرل کے ہتھیلی پر رکھا اور ہتھوڑے کی ضرب سے ستون میں ٹھونک دیا۔ ضرب لگتے ہی ارطغرل کی دردناک چیخ بلند ہوئی۔ وہاں موجود منگول سپاہیوں کے جسم میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن ان چیخوں سے بے نیاز وحشی تنگوت مسلسل ضربیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ کیل ہتھیلی سے گزر کر ستون میں پیوست ہو گیا۔ ارطغرل تکلیف کی شدت سے نڈھال ہو گیا تھا۔ جس ہاتھ سے تم تلوار پکڑتے تھے میں نے اس میں کیل ٹھونک دی۔ کل
تمہارے دوسرے ہاتھ کی باری ہے اور اس کے بعد پاؤں کی، پھر میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری آنکھوں میں کیل ٹھونکوں گا۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم میری بات مان نہیں جاتے۔ نویان بھیڑیے کی طرح گرایا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ ارطغرل درد کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ درگا قبیلہ میں اب بھی سوگ کی فضا قائم تھی۔ ایک طرف حائمہ خاتون غم سے نڈھال تھی تو دوسری طرف حلیمہ بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ بھائی کی موت کا دکھ گلداروں کو بھی چھلنی کر رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر ارطغرل کی یاد ستا رہی تھی۔ شہناز خاتون گلداروں کو اس دکھ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ ارطغرل شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اب آپ کو کئی قبیلہ سنبھالنا ہوگا۔ ہر خیمے میں مسائل کے انبار ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی رہنمائی نہ کر سکے تو وہ بکھر جائیں گے۔ اس نے گلداروں کو سمجھایا تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میری بات ہوئی ہے تیمور سے، ہم دونوں قبیلوں کی مشترکہ فوج بنانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم چند سال سکھ کا سانس لے سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مگر جب ہم افواج کا اتحاد کریں گے تو کئی دوسرے مسائل جنم لیں گے۔ گلداروں، شہناز خاتون نے اس کی توجہ اس اتحاد کے نقصان کی طرف دلائی۔ کیسے مسائل؟ گلداروں چونکا۔ وہ درگا قبیلے کے سردار مجھے کچھ مطمئن دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ خوشنود ماموں عالیہ خاتون کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن نظر آتے ہیں۔ عالیہ آہستہ آہستہ مرکزی خیمے پر قابض ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اس نے تیمور سے اپنے تعلقات بہتر اور مضبوط کر لیے تو وہ اسے اپنا فرما بردار بنا لے گی، شہناز نے بتایا۔ میں حیران ہوں کہ غم کی سلمناک گھڑی میں بھی تم نے یہ سب کیسے جانچ لیتی ہو۔ گلداروں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتی تھی، اتحاد بنانے سے پہلے ان لوگوں کو اچھی طرح جاننا ضروری ہے تاکہ جب یہ اتحاد توڑنے کا وقت آئے تو وہ آپ کے دشمن نہ بن جائیں۔ شہناز خاتون نے اپنی صفائی میں کہا تو گلداروں خاموش ہو گیا۔ بے شک شہناز کی زبان تیز تھی لیکن اس کی بات میں وزن تھا۔ تو درگا قبیلے کا سردار خوشنود اپنی بیوی عالیہ خاتون اور تیمور کے ساتھ دسترخوان پر رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبیلے کے موجودہ حالات پر مشاورت بھی ہو رہی تھی۔ کئی قبیلہ جس حالت میں یہاں پہنچا تھا یہ ان کے لیے تشویش کی بات تھی۔ بابا، کل جرگے میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تیمور نے سردار خوشنود سے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اتحادی فوج بنانی چاہیے، سردار خوشنود نے رائے پیش کی۔ پھر تو ہمیں اس کے انتظامی معاملات کا جائزہ بھی لینا پڑے گا، تیمور نے پوچھا۔ کئی قبیلے کے جاں بازوں کو دیکھیں گے، وہ پہلے بھی منگولوں سے جنگ کر چکے ہیں، انہیں ہمارے ماتحت کام کرنا ہوگا، باقی کے معاملات ہمارے لوگ خود دیکھیں گے، سردار خوشنود نے بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب رہے گا، تیمور نے والد کی رائے سے اتفاق کیا۔ میری مرحوم والدہ کہا کرتی تھیں، اگر آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہو تو ہمیشہ اپنے برے وقت کو یاد کرو۔ جانتی ہوں سرداری معاملات میں میرا بولنا ٹھیک نہیں، مگر جب دو قبیلے بد امنی کا شکار ہوں تو جو قبیلہ جاں بازوں کی نگرانی کرے گا یقیناً وہی دوسرے پر فوقیت حاصل کرے گا۔ عالیہ خاتون نے گفتگو میں حصہ لیا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تیمور چونکا۔ میں چاہتی ہوں جاں بازوں کی نگرانی تمہارے پاس ہو، صرف تمہیں ان کی قیادت کرنی چاہیے تاکہ کل اگر کوئی اختلاف پیدا ہو تو ہمیں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ عالیہ خاتون نے بہت اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ عالیہ خاتون ہر صورت تیمور کو اپنے تابع بنانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں روشنی کے لیے محبت کے جذبات بھی دیکھ چکی تھی، یہی وجہ تھی کہ اب وہ اسے ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنے والی تھی۔ نویان اپنے خیمے میں موجود تھا کہ سلطان علاء الدین کی خبریں لانے والا مخبر کرابیک اس سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ نویان، سردیاں آنے سے پہلے تمہیں ان ترکمانوں کو دیکھنا ہوگا۔ اوکتائے خان کے چین کی مہم سے واپس آنے سے پہلے سلطان علاء الدین ان چرواہوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کرے گا اور وہ تم ہی ہو جسے وہ شکست دیں گے۔ فکر نہ کرو کرابیک، یہ ان کی سخت ترین سردیاں ہوں گی۔ وہ اپنے خیموں میں ایسے چھپ جائیں گے جیسے خوف زدہ بچہ اپنی ماں کی گود میں چھپتا ہے، مگر ان کو سکون نہیں ہوگا۔ تم مجھے سعد الدین کوپیک سے کب ملوا رہے ہو؟ نویان نے اسے غصے سے دیکھا۔ یہ تمہاری سخاوت پر منحصر ہے۔ کرابیک ہسیانی ہنسی ہنسا تو نویان نے تنگوت کو اشارہ کیا۔ کرابیک، ہم منگول بہت سخی واقع ہوئے ہیں۔ اسی وقت تنگوت نے سونے کے سکوں سے بھرا صندوق لا کر کرابیک کے سامنے رکھ دیا۔ کرابیک نے صندوق کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگی۔ امیر سعد الدین کوپیک تم سے ملنے کے لیے تیار ہے، کل تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اتنی جلدی؟ نویان چونکا۔ وہ سلطان سرائے میں تمہارا انتظار کرے گا، کرابیک نے کہا۔ دیکھو کرابیک، اگر تم مجھ سے کوئی کھیل کھیل رہے ہو تو میں زندہ حالت میں تمہاری کھال کھینچوا لوں گا۔
کھچوا دوں گا۔ نویان نے خونخوار لہجے میں کہا تو کرابیک کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ حائمہ خاتون اور گلدارو جب مرکزی خیمے میں پہنچے تو دونوں قبیلوں کے معززین وہاں موجود تھے۔ تمام لوگ آج کے جرگے کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حائمہ خاتون کو دیکھ کر عارف صاحب آگے بڑھے اور ان کا استقبال کر کے سرداری نشست کے پاس لے آئے۔ اسی وقت سردار خوشنود بھی عقبی خیمے سے باہر آ گیا۔ اس نے سرداری نشست سنبھال کر باقی لوگوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ حائمہ خاتون بھی اس کے دائیں جانب اپنے سرداروں کے ساتھ موجود تھی۔ امی جان، جرگے کا موضوع دونوں قبائل کی اتحادی فوج ہے۔ ماموں آپ کو پہلے بولنے کا کہیں گے، گلداروں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ سر ہلا کر خاموش ہو گئیں۔ اسی وقت سردار خوشنود نے انہیں پہلے بات کرنے کی دعوت دے دی۔ حائمہ خاتون نے سردار خوشنود کا شکریہ ادا کیا اور بولیں، سب سے پہلے آپ نے ہمارے لیے اپنے گھر اور دل دونوں پیش کر دیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ ہر تاریک رات کے بعد دن کا اجالا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم اپنے دشمن کو جانتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقت کو بکھرنے نہ دیں۔ یہ حوصلے اور اتحاد سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ ہمیں کسی صورت خود کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دشمن ہمیں آسان شکار سمجھ کر بار بار ہماری بوٹیاں نوچنے کی کوشش کرے گا۔ آئیں ہم سب مل کر ایک ہو جائیں، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ حائمہ خاتون نے مختصر بات کی۔ حائمہ بہن، بہت شکریہ۔ اگر ہم مشترکہ فوج بناتے ہیں تو منگولوں کے حملے کو پسپا کرنا یقیناً آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سردیوں کے بعد سلطان علاء الدین کی افواج ہماری مدد کے لیے یہاں موجود ہوں گی، لیکن ہمیں یہ دن کسی بھی طرح اپنی حفاظت کرتے ہوئے گزارنے ہیں، سردار خوشنود نے وضاحت کی۔ اکٹھے ہو کر ہم اور بھی طاقتور بن جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح قبیلے کے معاملات کون دیکھے گا؟ ذمہ داریوں کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ کئی قبیلے والے آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اتحادی فوج بنا کر۔ دو درگا قبیلے کے ایک سردار نے جرگے میں سوالات کی بھرمار کر دی تو گلداروں نے اسے تسلی دی۔ پریشان مت ہو، ہم دو درگا قبیلے پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ شاید آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا سارا کپڑے کا کام جل چکا ہے، لیکن ہمارے قبیلے کی خواتین بہت ہنرمند ہیں اور وہ فروخت کے لیے نئے کپڑے بہت جلد تیار کر لیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ہنرمند مختلف قسم کی اشیاء تیار کریں گے جنہیں ہم بیچ کر اپنا خوراک کا ذخیرہ کر لیں گے۔ گلداروں کی وضاحت پر اکثر سردار مطمئن ہو گئے تھے۔ اب انہیں یہ خوف نہیں رہا تھا کہ کئی لوگ ہمارے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ جب یہ معاملہ طے پا گیا تو سردار خوشنود نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ قبیلے کے سرداری معاملات میرے مرکزی خیمے میں ہی دیکھے جائیں گے، لیکن دونوں قبیلے اپنے جرگے الگ الگ کریں گے۔ حائمہ، کیا یہ مناسب رہے گا؟ سردار خوشنود نے پوچھا۔ بالکل مناسب ہے سردار، حائمہ خاتون نے اتفاق کیا۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو جاں بازوں کی قیادت میرے بیٹے تیمور کے پاس ہوگی۔ سردار خوشنود نے یہ کہہ کر جرگے میں موجود کئی سرداروں کے چہرے پڑے تو وہاں بے چینی تھی۔ سردار خوشنود، ایسا لگتا ہے آپ نے پہلے سے ہر فیصلہ کیا ہوا تھا، ہمیں تو صرف بتانا مقصود تھا۔ دلی دمیر نے اعتراض کیا تو گلداروں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ سردار خوشنود ہی نہیں، تیمور کو بھی ان کی بات بری لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے دلی دمیر کو میری صلاحیتوں پر شک ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میں جاں بازوں کی قیادت کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ کئی قبیلے کے اکثر جاں باز مارے جا چکے ہیں اور آپ لوگ پھر بھی نگران بننا چاہتے ہیں، تیمور نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم اپنے بھائی چارے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنا انتقام نہیں لیا کہ آپ لوگ نگران بننے کی بحث میں پڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پہلے مشترکہ جرگے میں ہر کوئی معقول بات کرنے کی کوشش کرے۔ گلداروں نے بگڑتی بات کو سنبھالا۔ گلداروں ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم سب کو ذی شعور ہو کر سوچنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر تیمور جاں بازوں کی قیادت کرنا چاہتا ہے تو ہمیں منظور ہے۔ حائمہ خاتون نے تیمور کی حمایت کر دی۔ کئی قبیلے کے شیر دل گلداروں وہی تجارتی فرائض انجام دے گا جو انہیں اپنے قبیلے میں سونپے گئے تھے۔ آپ متفق ہیں؟ سردار خوشنود نے جرگے کے شرکاء سے پوچھا تو اکثریت نے اس کی حمایت میں ہاتھ بلند کر دیے۔ بالکل ٹھیک ہے، گلداروں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا انتقام لیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم دکھا دیں کہ ہم کون ہیں۔ آؤ منگولوں پر حملہ کریں اپنی طاقت کے ساتھ، تیمور نے پرجوش لہجے میں کہا تو سب اس کی حمایت کرنے لگے۔
حائمہ خاتون کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ایک اہم مرحلہ بہترین طریقے سے طے پا گیا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی طاقت متحد کریں اور مل کر کام کریں، سردار خوشنود نے کہا تو گلدارو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر کسی کے دل میں شک ہے تو ابھی دور کر سکتا ہے، اس سفر میں واپسی کا راستہ نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ حائمہ خاتون مکمل طور پر پرعزم تھیں اور سب انہیں اپنی حمایت کا یقین دلا رہے تھے۔ اسی روز گلدارو اور تیمور نے فیصلہ کر لیا کہ منگولوں پر حملہ کر کے ارطغرل کا انتقام لیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ پہلے منگولوں کا سراغ لگایا جائے، چنانچہ پہلے کھوجی بھیجنے کا ارادہ کیا گیا۔ گلدارو نے اپنے دستے میں سے عبد الرحمن اور حمزہ کو کھوجی کے طور پر پیش کیا، جبکہ تیمور نے صفدر اور باقر کا انتخاب کر لیا۔ اب ان چاروں نے پھیل کر ہر جگہ منگولوں کو تلاش کرنا تھا، جبکہ اس دوران تیمور اور گلدارو نے اپنے جانباز تیار کرنے تھے۔ ارطغرل بدستور ستون سے بندھا ہوا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں کیل ٹھونک دی گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ عقب سے نویان وہاں آ گیا۔ اس نے ارطغرل کو آزاد ہونے کی کوشش کرتے دیکھا تو قریب پہنچ کر بولا، تو تم ہار نہیں مانو گے۔ تمہارا بھائی سارم بھی تمہاری طرح ضدی تھا، لیکن اس کو احساس ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک تھا۔ اب وہ اوکتائی خان کے بہترین جانبازوں میں شامل ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ارطغرل نے سارم کے ذکر پر چونک کر کہا۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں اسے یہاں لے آؤں گا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ نویان، میں تمہارا کتا نہیں بنوں گا۔ افسوس، تمہارے جیسے بہترین جنگجو کو کھو کر مجھے دکھ ہوگا۔ میرے سپاہی مجھ پر غصہ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں قتل کیوں نہیں کر رہا۔ اگر تم میری بات مان لو تو ہم مزید ترکوں کا خون نہیں بہائیں گے۔ میں تم کو اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نویان نے پیشکش کی۔ نویان ترک موت سے محبت کرتے ہیں اور شہید بننا چاہتے ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں کوئی اور عذر اور کوئی اور غدار تلاش کر لوں گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، سوچ لو۔ تھوڑا وقت مزید دے رہا ہوں، نویان نے کہا اور واپس چلا گیا۔ جرگے سے فارغ ہو کر کوچابش قبیلے سے باہر آ گیا، جہاں نویان کا ایک سپاہی اس کا منتظر تھا۔ کوچابش نے قبیلے کے اندر کی خبریں پہنچاتا تھا۔ دونوں قبیلوں نے انتقام لینے کا ارادہ کیا ہے، وہ پہلے کھوج لگائیں گے۔ بے فکر رہو، ہم ان کا شکار کر لیں گے، تم ثابت قدم رہنا اور ہمت نہ ہارنا، سپاہی نے ہدایت کی۔ فکر نہ کرو، کوچابش نے اسے یقین دلایا اور دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اسی روز عبد الرحمن، حمزہ، باقر اور صفدر اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے اپنے راستے الگ الگ کر لیے تھے۔ انہیں رخصت کر کے تیمور اپنے خیمے میں آیا تو عالیہ خاتون پہلے سے وہاں موجود تھی۔ قبیلے میں ہر کوئی تمہاری بہادری کی بات کر رہا ہے اور تم اداس کھڑے ہو، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ عالیہ خاتون نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ تمہارے دل میں جو بھی ہے کہہ دو۔ ایک بہادر آدمی پریشان ہو تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی ایسا دشمن ہے جسے تم ہرا نہیں سکتے، یا کسی خوبصورت عورت کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ عالیہ خاتون کی بات پر تیمور نے گہری سانس لی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا وہ لڑکی روشنی ہے؟ مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تمہاری نظروں کے انداز سے جانچا۔ شاہینہ کے جنازے میں، ارطغرل کی قرآن خوانی میں۔ وہ جب سے اس قبیلے میں آئی ہے میں کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں پا رہا۔ تیمور نے اعتراف کیا۔ کیا تم اس سلسلے میں میری مدد چاہتے ہو؟ کیسے؟ پہلے مجھے دیکھنے دو کہ وہ کئی قبیلے میں کسی سے منسوب تو نہیں، عالیہ خاتون نے جواب دیا تو تیمور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد عالیہ خاتون نے روشنی سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے، مگر یہ بات شہناز کو قطعاً پسند نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عالیہ خاتون یہ سب کسی خاص مقصد کے لیے کر رہی تھی۔ میں سعد الدین کوپیک سے بات کرنے جاؤں گا، ارطغرل پر کڑی نظر رکھنا، نویان نے تنگوز سے کہا تو اس نے جواب دیا۔ فکر نہ کریں، باٹلو، کیا تم تیار ہو؟ نویان نے دوسرے سپاہی سے پوچھا۔ جی تیار ہوں، باٹلو نے جواب دیا۔ شکاری اب خود شکار ہوگا، ہم ان کا شکار کریں گے، شکاریوں کو میرا سلام کہنا، نویان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ روانگی سے قبل وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ارطغرل کے پاس آ گیا۔ ترک، میں بہت جلد لوٹوں گا، پھر یا تو تم مر جانا یا میرے غلام بن جانا، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی سپاہی بھی کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے، ان کی توجہ اب ارطغرل پر نہیں رہی تھی۔ انہیں اپنی طرف متوجہ نہ پا کر ارطغرل نے آزاد ہونے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔
آخرکار وہ اس کیل کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا جو اس کے ہاتھ میں ٹھونکی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی کھول لیا اور کچھ فاصلے پر کھڑے سپاہی کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران ارطغرل نے اپنے ہاتھ میں پیوست کیل نکال کر پھینک دی تھی۔ اس نے ایک منگول سپاہی کی وردی اتار کر پہن لی۔ سر پر خود ہونے کی وجہ سے اسے دور سے پہچاننا آسان نہیں رہا تھا۔ اب وہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک سپاہی نے اسے پہچان لیا۔ اسی لمحے ارطغرل وہاں بندھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر پڑاؤ سے دور نکل گیا۔ اس کے پڑاؤ سے نکلتے ہی بڑی تعداد میں منگول سپاہی اس کا تعاقب کرنے لگے، جن میں تنگوت بھی شامل تھا جو اسے ہر صورت پکڑنا چاہتا تھا۔ اگر ارطغرل بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو نویان کے ہاتھوں تنگوت کی موت یقینی تھی۔ ادھر ارطغرل کا گھوڑا تو جیسے ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ارطغرل گھوڑے سے اتر کر جنگل میں گھس گیا۔ منگول سپاہی مسلسل اس کے تعاقب میں تھے۔ تنگوت چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو جوش دلا رہا تھا۔ ارطغرل شدید زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے مختصر فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک منگول سپاہی نے درخت سے چھلانگ لگا کر اس پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل شدید زخمی اور نہتھا تھا۔ وہ اس کے وار کی زد میں آنے ہی والا تھا۔ کسی نے عقب سے منگول پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ ارطغرل نے چونک کر دیکھا تو ایک فقیر نما آدمی ہاتھ میں عجیب و غریب عصا لیے کھڑا تھا۔ ارطغرل کو بچانے والا غنی تھا، وہی غنی جسے روشان نے پکڑا تھا۔ ارطغرل زخموں سے بالکل نڈھال تھا۔ قریب ہی کہیں سے تنگوت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو اپنے سپاہیوں کو جلدی آگے بڑھنے کی ہدایات دے رہا تھا۔ غنی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سہارا دے کر اسے کھڑا کیا اور بولا، اے بہادر جوان، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تم میں جو بھی تھوڑی بہت ہمت رہ گئی ہے، چلو بسم اللہ پڑھ کر یکجا کر لو۔ میرا ٹھکانہ یہاں قریب ہی ہے۔ بس ایک مرتبہ ہم وہاں پہنچ گئے تو منگولوں کا پورا لشکر بھی ہمیں تلاش نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ارطغرل کھڑا ہو گیا اور غنی اسے سہارا دے کر درختوں کے جھنڈ میں لے گیا۔ وہ دونوں منگول سپاہیوں کو چکمہ دے کر بہت دیر تک جنگل میں آگے بڑھتے رہے اور پھر غنی اسے ایک خفیہ غار میں لے گیا۔ تیمور اور گلداروں کو نویان کے کہیں جانے کی اطلاع ملی تھی۔ یہ خبر حمزہ اور عبد الرحمن لائے تھے۔ منگولوں پر حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ روانگی کا وقت آیا تو سردار خوشنود اور حائمہ خاتون نے خود انہیں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ وہ گھوڑے دوڑاتے قبیلے سے باہر نکل گئے تھے۔ اب وہ تیزی سے اس علاقے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں اطلاع کے مطابق نویان اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ ہم نویان کے ممکنہ راستے کے قریب ہیں۔ وہ لوگوں کو سراغ کے لیے بھیج دیں تو جو بہت تیز اور قابل ہوں۔ تیمور نے گلداروں سے کہا، عبد الرحمن، حمزہ، تم ان لوگوں کا سراغ لگانے جاؤ۔ وہ کافر کہیں سے بھی نمودار ہو سکتے ہیں، ہم غفلت سے ان کے شکنجے میں نہ آ جائیں۔ گلداروں نے حکم دیا۔ جی میرے سردار۔ دونوں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور جنگل میں گھس گئے، جبکہ باقی لوگ آگے بڑھتے رہے۔ نورگل بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے نورگل۔ وہ ایک ندی کے کنارے رکے تو گلداروں کو کسی انجان خطرے کا احساس ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم پوری طرح تیار ہیں۔ مجھے چین سے کھانا نصیب نہیں ہوگا جب تک بھائی ارطغرل کے قاتل زندہ و سلامت ہیں، نورگل نے اسے یقین دلایا۔ عبد الرحمن اور حمزہ ابھی تک واپس نہیں آئے، گلداروں نے کہا۔ وہ تشویش کا اظہار کر رہا تھا کہ ندی کے ارد گرد گھات لگائے منگولوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ حملہ ہو گیا، گلداروں نے چیخ کر کہا اور اس کے جانباز تیزی سے ادھر ادھر بکھر گئے۔ دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ منگولوں کو کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں ہیں؟ ضرور ہم میں سے کوئی غدار ہے، تیمور نے شک کا اظہار کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تیمور؟ وہ جانتے تھے کہ ہم یہاں ہیں، ہم ان کی تلاش میں تھے اور انہوں نے ہم پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ یہ سب ایک جال تھا۔ کون کر سکتا ہے؟ گلداروں نے پوچھا۔ میرے خیال میں غدار تمہارے جوانوں میں سے ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت لڑائی میں نہیں ہیں۔ میرے آدھے جوان مر گئے یا زخمی ہیں۔ حمزہ، گلداروں کے ذہن میں نام گونجا۔ منگول سپاہی جسے وہ قبیلے میں پکڑ کر لائے تھے، اسے بھی حمزہ کی حفاظت میں دیا گیا تھا، مگر وہ مر گیا۔ گمسان کی لڑائی جاری تھی اور وہ دونوں طرف سے وار کیے جا رہے تھے۔ گلداروں اور تیمور کے جوان بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن کوچا بش نے خنجر سے اپنے بازو پر ضرب لگا کر خود کو زخمی ظاہر کر دیا تھا۔
دہلی دمیر بھی اپنے سپاہیوں کی مدد کو پہنچ چکا تھا، اب اس کا شہید ہونے کے سوا کوئی مقصد حیات نہیں رہ گیا تھا۔ تمام جاں باز سر دھڑ کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو میدان منگولوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ قبیلے کے کچھ جاں باز بھی شہید ہوئے تھے، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی تھی۔ کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تیمور نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ اس نے نویان کی مدد کی ہے اور ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ ایسے کون کرے گا یہ جانتے ہوئے کہ اس حملے کی زد میں وہ خود بھی آئے گا؟ گلداروں نے اسے سمجھایا۔ شاید وہ لوگ غدار ہوں جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں۔ کوچہ بش نے جلتی پر تیل ڈالا۔ اس کی بات سن کر سب چونک گئے۔ روشان اور نور گل بھی کوچہ بش کی طرف دیکھنے لگے۔ حمزہ اور عبد الرحمن سراغ رسانی کے لیے گئے مگر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تیمور نے کہا وہ اسی لیے سراغ رسانی کے لیے گئے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ کوچہ بش بولا بکواس بند کر نالائق۔ روشان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر وقت بکواس کرتا ہے، کبھی کوئی سیدھی بات نہیں کی تم نے۔ میں گلداروں کی وجہ سے رعایت کر رہا ہوں، ورنہ میں تم سے اس بات کی بھاری قیمت وصول کرتا۔ کوچہ بش نے کہا خاموش ہو جاؤ تم دونوں، تیمور نے غصے سے کہا۔ اسی وقت حمزہ اور عبد الرحمن بھی واپس آ گئے۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ عبد الرحمن نے وہاں کا خونی منظر دیکھ کر پوچھا۔ وہ نویان بزدل کہاں ہے؟ حمزہ نے بھی سوال کیا۔ تم لوگ کہاں تھے؟ گلداروں نے پوچھا۔ آپ نے ہی تو ہمیں سراغ رسانی کے لیے بھیجا تھا، حمزہ حیرت سے بولا۔ بھائی میں ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، تیمور نے گھورتے ہوئے کہا۔ کیسی پوچھ گچھ؟ عبد الرحمن چونکا۔ سردار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن نے حیرت سے گلداروں کی طرف دیکھا۔ اپنے کماندار تیمور کے سوالوں کا جواب دو، اس وقت فوجی دستے کی کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ گلداروں نے نظریں چرائیں۔ سردار آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حمزہ کے لہجے میں حیرت تھی، لیکن گلداروں اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دہلی دمیر نے معاملے میں مداخلت کی تو گلداروں نے اسے بھی روک دیا۔ آپ اس میں مداخلت نہ کریں چچا دمیر، گلداروں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ ہمارے پیارے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں۔ کردوگلو بھی ایسا ہی تھا، گلداروں نے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ حمزہ اور عبد الرحمن کو تیمور کے سپاہیوں نے حراست میں لے لیا اور ان پر تشدد کرنے لگے۔ گلداروں کے لیے سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ نور گل، روشان اور چچا دمیر بھی بہت بے چین تھے۔ ہمیں نویان کے آگے کس نے بیچا؟ کیا تم دونوں اس میں ملوث ہو؟ تیمور نے چلا کر پوچھا۔ مجھے تمہارے سوال کا جواب نہیں دینا، میرے سردار کو بلاؤ، حمزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ بے وقوف انسان، تمہارے سردار کو بھی تم پر اعتبار نہیں رہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ تیمور نے اسے گرے باندھ سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ گلداروں بھائی، جس منگول کو پکڑ کر لائے تھے اسے اکیلا تم نے چھوڑا تھا، تم نے ہی دہلی دمیر کو اسے مارنے دیا کیونکہ تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ کچھ بولے۔ میرے صبر کا امتحان مت لو، تم مجھے غدار نہیں کہہ سکتے، حمزہ دھاڑا۔ کیوں؟ ورنہ تم اپنے آقا نویان کو جا کر بتاؤ گے۔ تیمور اسے پھر سے پیٹنے لگا۔ قریب کھڑے کوچہ بش کے لبوں پر اس لمحے فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پھر تیمور ان دونوں کو گلداروں کے پاس لے آر بولا، بھائی میں ان دونوں کو پھانسی دینا چاہتا ہوں۔ سردار جو تیمور کہہ رہا ہے بالکل نہ سنیں، دہلی دمیر درمیان میں آ گیا۔ عبد الرحمن کو سلیمان شاہ مرحوم نے خود ہمیں سونپا تھا اور حمزہ آپ کا بہادر ترین جاں باز ہے، وہ بہت عرصے سے آپ کی طرف سے لڑ رہا ہے، اگر آپ نے کچھ بھی ایسا کیا تو پچھتائیں گے۔ گلداروں بھائی، میں ان دونوں غداروں کو ابھی یہیں پھانسی دینا چاہتا ہوں، میں ان دونوں کو قبیلے میں واپس نہیں لے جاؤں گا، تیمور نے پھنکارتے ہوئے کہا تو روشان نے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی۔ تم سمجھتے ہو تم ایک مرد ہو، ایک بہادر مرد جو ہمارے بھائی ارطغرل کا بدلہ لے گا، مگر تم بزدل آدمی ہو اور بے وقوف بھی اپنے ہی لوگوں پر غداری کا الزام لگا رہے ہو۔ روشان، گلداروں چلایا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا ہم اپنی تلواریں ایک دوسرے پر اٹھائیں گے؟ یہ کیسے جاں بازوں کا دستہ ہے، یہ کیسی جنگ ہے؟ یہ سن کر روشان نے اپنی تلوار نیچے کر لی۔ پھر کوچہ بش کی مداخلت پر لڑائی شروع ہو گئی۔ نور گل، روشان ان پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن گلداروں نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ تیمور اس دستے کا نگران ہے، یہ جو بھی کہے گا وہی حکم ہوگا، سن لو سب۔ گلداروں نے اپنا فیصلہ سنایا اور دودھ جا کھڑا ہو گیا۔ بھائی، ہمارے قبیلے کی حفاظت بہت ضروری ہے، ہم ان کو واپس قبیلے میں نہیں لے جا سکتے ورنہ اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ تیمور نے قریب آ کر گلداروں کو قائل کیا، فیصلہ کرنے کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے من و ان قبول ہوگا، مگر ان کو پھانسی دینا آسان فیصلہ نہیں، میری رائے میں انہیں قبیلہ بدر کر دیا جائے گا۔ گلداروں نے مشورہ دیا۔ ارطغرل کے جاں بازوں کا کیا کرنا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، مگر ان کے ساتھ نرمی برتنی ہوگی، امی جان ان سے بہت پیار کرتی ہیں، گلداروں نے جواب دیا۔ جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ان کو بھی قبیلہ بدر کر دیتے ہیں، وہ سربراہ کے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں، تیمور نے الزام لگایا اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد دونوں سپاہیوں کے پاس آ گئے
عبد الرحمن اور حمزہ کو پھانسی نہیں دی جائے گی، لیکن ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ ان دونوں کو قبیلہ بدر کیا جاتا ہے۔ کلداروں نے متفقہ فیصلہ سنا دیا۔ میرے سردار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دہلی ضمیر نے احتجاج کیا۔ روشان، نور گل، تم دونوں بھی ان کے ساتھ قبیلہ بدر ہو۔ گلداروں نے دہلی ضمیر کی بات نظر انداز کر کے فیصلہ سنایا۔ بھائی، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نور گل کے لہجے میں کرب تھا۔ جب تک سردیاں اور جنگ ختم نہیں ہوتی تم دونوں قبیلے میں نہیں آؤ گے۔ تم دونوں حمزہ اور عبد الرحمن پر نظر رکھو گے۔ یہی فیصلہ ہوا ہے۔ گلداروں نے جواب دیا اور دل برداشتہ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ یہ فیصلہ سنانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن بہترین حکمت عملی سے وہ اپنے جاں بازوں کی جاں بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم نے تیمور کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کی نظر میں ارطغرل کے جاں باز مشکوک ہیں، نور گل نے دہلی ضمیر سے کہا۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ پھر نور گل اور روشان نے حمزہ اور عبد الرحمن کو سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کرا دیا۔ گلدارو بھائی، میرے بھائی ارطغرل نے تو کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ روانگی سے قبل نور گل نے پلٹ کر کہا، مجھے معاف کر دو نور گل۔ گلداروں نے اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تیمور، جہاں تک تمہاری بات ہے، جاں بازوں کے دستے کے سربراہ کی حیثیت سے مجھے تم سے اس سب کی بالکل امید نہیں تھی۔ نور گل کی بجائے روشان نے تیمور سے کہا، اور چاروں گھوڑے دھڑاتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دہلی ضمیر، اس صورتحال نے مجھے بھی مار دیا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب میں اس بارٹلوں کا منہ کھلوانے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ ان کے جاتے ہی گلداروں قریب ہی بندے ہوئے منگول سپاہی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اس کی زبان کھلوا بھی لی تو جو دل آپ توڑ چکے ہیں، کیا وہ تعلق پہلے جیسا دوبارہ ہو جائے گا؟ گلداروں، دہلی ضمیر نے مایوسی سے کہا، اور قبیلے روانہ ہو گیا۔ سب لوگ آگے بڑھ گئے تو کوچہ بش نظر بچا کر بوٹلوں کے پاس آ گیا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا کوئی رستہ ڈھونڈ لوں گا۔ زبان کھولنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ یہ لوگ جیتے جی تمہاری کھال کھینچ لیں گے۔ کوچہ بش نے اسے تسلی دی اور واپس چلا گیا۔ عالیہ خاتون اب کھل کر شہناز کے مقابلے میں آ گئی تھی۔ وہ اس کی تذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کئی عورتوں کو ڈانٹ رہی تھی کہ شہناز خاتون اس طرف آ نکلی۔ تم انہیں کیوں ڈانٹ رہی ہو عالیہ خاتون؟ کیا یاد دلانا چاہتی ہو کئی قبیلے کی عورتوں کو؟ شہناز خاتون، میں انہیں یاد دلاؤں گی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہیں، عالیہ خاتون نے نخوت سے کہا۔ اگر سردار خوشنود نہ ہوتے تو تم لوگ بھوک اور سردی سے مر جاتے۔ یہاں کوئی میری خواتین کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ عالیہ خاتون، ہم وہی کر رہے ہیں جو حائمہ خاتون نے ہمیں سکھایا۔ حتیٰ کہ ہم شدید مسائل اور بھوک میں تھے، انہوں نے ہم سے جس قدر ممکن ہوا بہترین کام طلب کیا۔ اگر رنگوں کی کیتلی کے نیچے آگ تیز ہو تو اچھے رنگ لانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اچھے رنگ آ بھی جائیں تو مستقل نہیں رہتے، بازار میں کوئی ان کو نہیں خریدے گا۔ ہم کئی عورتیں یا تو اپنا کام ایمانداری سے کرتی ہیں یا پھر اس کام میں پڑتی ہی نہیں۔ اس بارے میں سوچ لو، سردار سے پوچھ لو اور پھر ہمیں بتا دینا۔ اگر تم چاہتی ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اپنا کام احسن طریقے سے انجام دیں گے۔ بصورت دیگر آپ اپنا کام جیسا پہلے کرتی تھیں ویسے ہی تیار کرتی رہیں۔ شہناز خاتون نے یہ جواب دیا اور اپنی خواتین کو وہاں سے لے گئی۔ عالیہ خاتون کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت تھی۔ جب وہ خیمے میں پہنچی تو حائمہ خاتون اپنے بھائی سردار خوشنود کے ساتھ مشورہ کر رہی تھی۔ وہ پردے کے پاس کھڑی ان کی باتیں سننے لگی۔ بھائی، تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ قبیلوں کے بیچ پھوٹ کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا حائمہ۔ جنگ کے خطرے اور صورتحال میں ہمیں ایک دوسرے پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی دعوتیں اور اکٹھے جرگے کرنے ہوں گے۔ سردار خوشنود کی بات سن کر عالیہ خاتون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انشاءاللہ اس داستان کا خوبصورت اور دلچسپ اگلا حصہ قسط نمبر 16 میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔